پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک نجی ذرائع ابلاغ کے چینل دنیا نیوز کے اسلام آباد کے بیورو چیف خاور گھمن سے گفتگو میں یہ اعتراف کیا، یہ تسلیم کیا، یہ مان لیا کہ وہ اپوزیشن کا احتساب کرنے میں ناکام رہے۔ یعنی کہ عمران خان جس بنیاد پر حکومت میں آئے تھے کہ وہ ان کرپٹ چوروں کا احتساب کریں گے، عمران خان نے مانا ہے کہ وہ ناکام رہے ہیں، اور یہ بات وہ اپنی تقریباً 75% ٹینیور مکمل ہونے کے بعد کر رہے ہیں۔ جائزہ لیتے ہیں کہ آخر عمران خان کیوں ناکام ہوئے، کہاں عمران خان سے غلطیاں ہوئیں کہ وہ اپوزیشن کا کامیاب احتساب نہ کر پائے۔ اس معاملے میں 10 اہم نکات ہیں، جن میں سے سب سے اہم اور پہلا نقطہ ایک سوال کی صورت میں ہے کہ کیا احتساب بنتا بھی تھا یا نہیں بنتا تھا، کیونکہ پاکستان میں یہ تاثر تو عام پایا جاتا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کرپٹ ہیں، مگر کبھی یہ کسی عدالت سے باقاعدہ طور پر غیر متنازع طریقے سے ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ اگر عمران خان نے ان دونوں کو کرپٹ کہا ہے تو اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان نے یہ سب سنی سنائی بنیادوں پر کہا ہو، کیونکہ عمران خان اس سے پہلے بھی اکثر سنی سنائی باتوں پر بہت بڑے دعوے کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کہا تھا کہ نجم سیٹھی نے 35 حلقوں میں دھاندلی کی ہے، یعنی کہ 35 پنکچر لگائے ہیں، اور جب بعد میں ثبوت مانگے گئے تو خان صاحب نے کہا کہ یہ تو صرف سیاسی بیان تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک تاثر ہو جو عمران خان تک بھی پہنچا، عمران خان نے سنی سنائی کا اعلان کر دیا اور نکل پڑے احتساب کرنے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی چور ہوں۔ آگے جا کر جائزہ لیا جائے گا۔ دوسرا اہم نقطہ یہ آ جاتا ہے دوستو کہ عمران خان نے جو احتساب کیا وہ جانبدار احتساب تھا۔ کوئی بھی نظام انصاف اسی لیے مانا جا سکتا ہے کہ وہ جو انصاف یا فیصلہ کرے گا وہ حق اور سچ پر ہوگا، مجرم کو ہی سزا ملے گی اور مظلوم کو انصاف ملے گا۔ لیکن جب ایسا انصاف سامنے آئے جو اپنوں کو نوازے اور دوسروں کو رگڑا لگائے تو اسے جانبدار احتساب یا انصاف کہتے ہیں، یعنی کہ بائسڈ اکاؤنٹیبلٹی کہا جاتا ہے۔ ایسا انصاف پر کوئی انسان یقین نہیں کرتا، اور ایسے انصاف پر جو آنے والے فیصلے بھی کھوکھلے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کا جو احتساب دیکھا جاتا ہے وہ عام طور پر اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف ہی نظر آتا ہے۔ عمران خان کے اپنے 6 وفاقی وزراء کے خلاف پاکستان کے احتساب کے ادارے نیب کے اندر انکوائریز ہیں، مگر آج تک وہ مکمل نہیں ہو سکی، اور کچھ میں تو لوگوں کو اب کلین چٹس ملنا شروع ہو چکی ہیں۔ یعنی کہ عمران خان کی جماعت کے لوگ پوتر ہیں، اور ان کے بارے میں جب احتساب ہوگا تو وہ صاف نکلیں گے، جب اپوزیشن کے خلاف احتساب ہوگا تو وہ مجرم نکلیں گے، یعنی کہ احتساب کا عمل جانبدار تھا۔ تیسری اہم وجہ بن جاتی ہے کمزور استغاثہ۔ ریاست یعنی کہ عمران خان نے الزام لگایا کہ نواز اور زرداری اپوزیشن چور ہے۔ اب ریاست کا کام ہے کہ ثابت کیا جائے کہ یہ چور ہیں۔ ثابت کرنے کے لیے یہ کام استغاثہ کرتی ہے، جس میں پاکستان کے مختلف ادارے، FIA، نیب، پولیس اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ ان سب نے ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف اور زرداری چور ہیں۔ اس کے لیے عمران خان نے اپنی طرف سے ساری کوشش کی کہ ان کو سازگار ماحول دیں اور وہ کام کریں، لیکن استغاثہ اپنی نالائقیوں کی وجہ سے یا پھر اپنی جان بوجھ کر مکاری کے تحت یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی کہ نواز اور زرداری کرپٹ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی استغاثہ پر زرداری یا نواز یا اپوزیشن جماعتوں کا کچھ اثر و رسوخ بھی ہو، کیونکہ ان لوگوں کو بھرتی کرنے والے بھی نواز اور زرداری ہی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کی سرکاری استغاثہ ہے، یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے پاکستان کے دیگر سرکاری ادارے ہیں، جیسے کہ کوئی سرکاری اسپتال ہو، سرکاری اسکول ہو یا کوئی بھی سرکاری دفتر۔ وہاں کام کتنی سنجیدگی سے ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ استغاثہ بھی لگ بھگ اسی سنجیدگی کے ساتھ کام کرتی رہی۔ نہ عمران خان اس استغاثہ کو ٹھیک کر سکے، نہ ہمارے اسکولوں کے سرکاری نظام، نہ ہی صحت کے سرکاری نظام کو کچھ بہتر کر پائے۔ اس معاملے میں چوتھا اہم نقطہ آ جاتا ہے قانونی پیچیدگیاں اور تاخیری حربوں کے راستے کھلے ہونا۔ پاکستان کا نظام عدلیہ کچھ ایسا ہے کہ بہت سے تاخیری حربوں کے موقع کسی بھی مجرم یا ملزم کو بہت آرام سے مل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اپوزیشن کا احتساب شروع ہوا تو نواز شریف بیمار ہیں، جہانگیر ترین بھی بیمار ہیں، اسحاق ڈار بھی بیمار ہیں، شرجیل میمن بھی بیمار ہیں، زرداری صاحب بھی بیمار ہیں۔ بیماری کا بہانہ کر کے کبھی عدالت میں نہیں پیش آئے، کبھی وکیل نہیں آیا، کبھی کوئی اور تیسرا آدمی نہیں آیا۔ اگر یہ چاہیں تو کبھی کبھار جج کو بھی چھٹی پر بھیج دیتے ہیں، یا پھر ہمیں باہر جانا ہے علاج کی خاطر اور احتساب پھر پیچھے انتظار ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے عدالتی نظام میں کچھ ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے جس میں اس طرح کے کیسز پر روزانہ کی بنیادوں پر سماعت ہونے کو یقینی بناتے ہوئے کوئی ایسی بیماری یا عدم پیشی یا حاضری سے استثناء ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہ کرے۔ جب تک ایسا احتساب نہیں ہوگا تو یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہوتا جائے گا۔
پانچواں اہم نقطہ عمران خان کی اپنی ہی غلطی ہے۔ عمران خان نے اس احتساب کو سیاسی انتقام کی شکل دے دی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن بار بار کہتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے سیاسی انتقام کی خاطر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اپوزیشن کی سیاست کو کمزور کرنے کے لیے احتساب ہو رہا ہے۔ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اپوزیشن چور ہے، ان کو سیاسی طور پر ناکام بنانے کے لیے احتساب ہو رہا ہے۔ اور اس کا عملی مظہر کئی بار دیکھا گیا، جب نواز شریف پاکستان سے باہر رہ کر سیاست پر کوئی تبصرہ کرنے لگتے یا عمران خان کی حکومت پر تنقید کرتے ہیں تو ان کے خلاف کیسز، عدالت میں پیشیاں، FIA کی انکوائریز، نیب کے ریفرنسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب تک نواز شریف یا مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش رہتا ہے تو احتساب کو بھولے ہوئے عمران خان پھر سے مست ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بھی احتساب سیاسی ہوتا نظر آیا۔ سیاسی انتقام یا سیاسی احتساب جڑتا ہے اسی معاملے سے جہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ احتساب جانبدار بھی تھا، یعنی کہ صرف اپوزیشن کے خلاف احتساب ہوا، اپنوں کا احتساب نہیں ہوا۔ اسی لیے اپوزیشن نے اسے بار بار سیاسی انتقام کہا، جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ احتساب نہیں، یہ سیاسی انتقام تھا۔ جب احتساب نہیں سیاست بن جائے تو پھر وہ احتساب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کا احتساب ناکام ہوا۔ چھٹی اہم وجہ بن جاتی ہے شو کیس اکاؤنٹیبلٹی، یعنی کہ شو کیس احتساب، صرف دکھاوے کا احتساب، وہ احتساب جو اصل میں نہ ہو رہا ہو، ہوتا ہوا نظر ضرور آئے۔ 6 مہینے کے لیے شہباز کو جیل میں ڈال دو، 3 مہینے کے لیے نواز شریف کو ڈال دو، 2-4 ہفتے زرداری صاحب کو بھی سیر کروا دو، 2-4 ویڈیوز فریال تالپور کی لیک کروا دو جب وہ اسپتال اور جیل میں تڑپتی پھر رہی ہیں، کسی مسئلے کی خاطر پھدکتی پھر رہی ہیں، ایسا کر دو۔ اور ٹی وی پر خبروں میں مونٹاجز، نیوز ہیڈ لائنز بنوا دو کہ فلاں بھی گرفتار، فلاں بھی گرفتار، آج سارے جیلوں میں ہیں، احتساب ہو گیا، مگر صرف دکھاوے کا، کیونکہ یہ سب لوگ جن کے میں نام لیے ہیں یہ آج جیلوں سے باہر ہیں، اور یہ 6 مہینے، 7 مہینے، 1 سال، چند ماہ، خورشید شاہ، باقی لوگ ایک نہ ایک دن باہر نکل آتے ہیں اور سارے باہر ہیں، یعنی کہ وہ احتساب صرف دکھاوے کا تھا۔ عمران خان نے خود بھی شو کیس احتساب اس طرح سے کیا، جب وہ امریکہ میں خطاب کر رہے ہیں تو وہاں پر پرسنل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں واپس پاکستان جا کر نواز شریف کی جیل میں جو AC کی سہولت انہیں میسر ہے وہ بھی ان سے چھین لوں گا۔ اس حد تک وہ اس احتساب کو گلوریفائی کرتے رہے، اس کو شاندار دکھاتے رہے، یا پھر اس احتساب کو دکھاوے کا بناتے رہے۔ اور یہ چونکہ دکھاوے کا تھا، اصل میں نہیں تھا، پیپر ورک پہ آن پیپر کوئی ثبوت نہیں اکٹھے کیے گئے نواز شریف اور زرداری کی کرپشن کے، لہٰذا یہ احتساب محض دکھاوے کا رہا، اور جو چیز دکھاوے کی ہوتی ہے وہ اندر سے حقیقت میں نہیں بن جاتی ہے۔ احتساب کمزور تھا اور وہ اسی لیے ناکام ہوا، صرف دکھاوے کا ہوا۔ ساتواں ایک اور انتہائی اہم نقطہ ہے جو کہ عمران خان کے حق میں جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید چوری ہی اتنی پکی اور شاندار کی گئی کہ کوئی ثبوت ہی نہ مل پائے۔ اگر چوروں یعنی کہ نواز شریف اور زرداری نے چوری کی ہے تو انہوں نے یقیناً یہ بھی سوچا ہوگا کہ ہم کس ملک میں چوری کر رہے ہیں، اور اس ملک میں چور چوری کرے اور وہ پکڑا نہ جائے اس کا بندوبست بھی کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ استغاثہ کو ہی اپنا بنا لو، استغاثہ کو کمزور کر دو، اس طرح کی چیزیں، سارے ثبوت مٹا دو، منظور پاپڑ والا، ویلڈنگ والا، کوئی اور درزی کسی مالی کے نام، کچن والے کے نام، باورچی کے نام ایسے بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں، آیان علی کے ذریعے کرپشن یا منی لانڈرنگ کی جائے، اس طرح کی چیزیں سے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چوری ہی اتنی شاندار تھی کہ کوئی پکڑی نہ جائے۔ مگر یاد رکھیے دوستو، چور جب بھی چوری کرتا ہے وہ ثبوت ضرور چھوڑ کر جاتا ہے، اور یہی تو کام ہوتا ہے استغاثہ کا، ان ثبوتوں کو تلاش کرنا۔ یہ استغاثہ ریاست کے پیسے پر چلتی ہے، مگر استغاثہ ایسا کرنے میں ناکام رہی، جس کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ استغاثہ ہے ہی نالائق، دوسرا یہ کہ یہ استغاثہ میں کام کرنے والے آج کے وہ لوگ ہیں جنہیں پچھلے 10 سالوں میں نواز اور زرداری نے نواز کر اہم عہدوں پر لایا ہے، اسی لیے تو وہ آج تگڑے استغاثہ کے رکن بنے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ، ان کی وفاداریاں زرداریوں اور نواز شریف کے ساتھ ہیں، یا پھر یہ پیسے پر بک جاتے ہیں اور یہ عمران خان کے کہنے پر حقیقی کام جو ان کا فرض ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ اور عمران خان اس قابل کبھی نہ ہو پائے کہ وہ ان بیوروکریٹس کو یا استغاثہ کو کنٹرول کر سکیں، اسی لیے وہ آج DG FIA بدل رہے ہیں، کبھی IG پنجاب کا تبادلہ ہو رہا ہے، کبھی IG اسلام آباد نیا آ رہا ہے، کبھی واجد ضیاء کو وہاں لگا دو، کبھی ان کو یہاں لگا دو، کبھی FBR کا چیئرمین بدل رہے ہیں کہ ثبوت ملے کہیں سے۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود جو نیچے لیول کی بیوروکریسی ہے وہ تو وفادار ہے نواز اور زرداری کی، اس نے کبھی بھی تعاون نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو۔ دوستو، ایک اور اہم نقطہ یہ بن جاتا ہے کہ پاکستان میں غیر متنازع، کامیاب، اطمینان بخش احتساب کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی۔ پاکستان میں اگر کسی بڑے شخص کو موت کی سزا دی گئی ہے اس کے جرم کی پاداش پر، وہ ایک سیاستدان بھی ہو،
तो वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, जिन्हें कत्ल की सज़ा दी गई थी, और वो भी इंतहाई मुतनाज़ फ़ैसला है जिसे आज तक बेशतर पाकिस्तानी कहते हैं कि ये एक अदालती कत्ल था, ये फांसी नहीं थी। पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल ही नहीं मिलती किसी बड़े सियासतदान को कभी एक सज़ा दी जाए, वो तस्लीम भी करे, उसकी जमात भी तस्लीम करे, पाकिस्तानी अवाम भी तस्लीम करे कि हाँ ये मुजरिम था, इसको सज़ा मिली, ये करप्ट था, साबित हुआ तो सज़ा दे दी गई। पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसी कोई मिसाल भी नहीं मिलती। और जो काम पाकिस्तान में कभी ना हुआ हो उसे पहली बार करने में कुछ मुश्किलात तो आती हैं, शायद इसी वजह से इमरान खान नाकाम रहे हों। दोस्तों, इस पूरे मामले में नवा यानी कि 9th पॉइंट सबसे अहम और हसास भी है। ये है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, बिलखुसूस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मक्कारियां। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान के ये दावा है कि इन्हें सब कुछ पता होता है, और इसमें कोई शक भी नहीं। आपके टेलीफोन्स की टैप करना हो, मीडिया चैनल्स के मालिकान हो, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, अपनी ही फौज के एहलकार, जजेस क्यों ना हो, इन सब के फ़ोनों की जासूसी की जाती है और इससे बहुत सी मालूमात मिल जाती हैं कि कौन कितना चोर है। जैसे कि इमरान खान ने खुद कहा है कि एजेंसियां मेरा फ़ोन टैप करती हैं, उन्हें मालूम है कि मैं चोर नहीं हूँ, और एजेंसियों ने जब नवाज और जरदारी के फ़ोन टैप किए तो मालूम हुआ कि ये लोग चोर हैं, और इनकी जमातों के भी जब फ़ोन टैप हुए। लिहाजा एजेंसियों को मालूम है कि कौन चोर है, और यह भी मालूम है कि वो कैसे उनकी चोरी साबित की जा सकती है। यहां पर एजेंसियों का काम था कि इन सबूतों को जिनसे नवाज और जरदारी चोर साबित होते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर इस्तगासा को फराहम किया जाता, लेकिन शायद एजेंसियों ने ऐसा कभी नहीं किया। और एजेंसियां ऐसा क्यों नहीं करती, यह भी इनका पुराना हरबा है। वो ये होता है कि चोरी होते देख ली, मुजरिम भी देख लिया, मगर खामोश रहे, और बाद में अकेले में जाके मुजरिम को कहा कि मेरा फलां काम करो वरना मैं तुम्हारी चोरी का राज उगल दूंगी। इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट इन सारे राजों को दबाए बैठी रहती है और वक्त आने पर अपने मकासद की खातिर इस्तेमाल कर सकती है, करती भी है। ये तमाम मकासद मुल्क की खातिर भी हो सकते हैं, मगर ये मकसद किसी एक जनरल की ज़ाती एक्सटेंशन या कोई बहुत बड़े प्लॉट्स और इस तरह की मरात हासिल करना, या अपनी मुद्दत मुलाजमत में कुछ तोसी और इस तरह की चीज़ें हासिल करना भी हो सकता है। और ये तमाम तर सबूत बजाय इसके कि इस्तगासा को मिलते और वो साबित करते कि ये चोर हैं, ये ऐसे ही दबे हुए हैं और दबे ही रहेंगे जब तक इस्टेब्लिशमेंट नवाज और जरदारी से अपनी पसंद के काम लेना चाहती है। इन्हें बार्गेनिंग टूल की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, 10वें नुक्ते में हम इस पूरे मामले का तज्जिया करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे अमल में हुआ क्या। यानी कि अगर इन 10 निकात का जायजा लिया जाए तो मालूम हो जाता है कि एहतसाब का ये अमल खोखला था, ये जानिबदार एहतसाब था, ये जाली एहतसाब था, ये दिखावे का एहतसाब था। ये वो एहतसाब था जो ऊपर से होता तो नजर आया मगर इसकी कुछ बुनियादें नहीं थी। ये जड़ों के बगैर उगाए गए वो दरख्त थे जो हल्की सी हवा से गिर जाते हैं, और इसीलिए हल्की सी जमानतों की हवा चलती है तो सब रिहा हो जाते हैं। ये ऐसा एहतसाब किया गया है। इस एहतसाब से पाकिस्तान का वक्त, पाकिस्तान की तवानाई और पैसा ज़ाया हुआ है। इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के 4 सालों में अगर एहतसाब भी नहीं किया तो फिर किया क्या, क्योंकि मुल्क तो वहीं का वहीं खड़ा है। इमरान खान साहब की सारी तवज्जो इस एहतसाब पर थी। सारे वज़रा, काबीना, मशीनरी, इंतज़ामिया, अदलिया, तहक़ीक़ाती इदारे, ब्यूरोक्रेसी, सबको लगा दिया, सबूत लाओ, इनको साबित करना है कि ये करप्ट है। मगर 5 साल गुजर गए और बाद में खुद ही माना इमरान खान ने कि वो एहतसाब करने में नाकाम रहे। तो फिर आपने क्या किया? यानी कि इमरान खान के आने से पहले पाकिस्तान जहां खड़ा था, हम आज भी वहीं खड़े हैं। हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, बल्कि माशी आशारिये देखे जाएं तो मालूम होता है कि हम कहीं पीछे धकेले जा चुके हैं। पाकिस्तान का क्या होगा, आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। अल्लाह हाफिज।